اور ایک اور بہت بڑا جو اشکال اس حوالے سے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میلاد منا رہے تھے ایک دن بیٹھے ہوئے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما مسجد میں تشریف لائے اور دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام مل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات چیت کوئی جاری ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ساتھیوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر اور اپنے ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں جب ہم گمراہی میں تھے، جہالت میں تھے. تو اس وقت کتنے ہم بد نصیب تھے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت دے کر ہمیں خوش نصیب بنا دیا. ان چیزوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا واقعی ایسا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں واقعی ایسا کر رہے ہیں. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ چلو میں بھی ایک بات تمہیں بتاتا ہوں. میں نے تمہیں تاکید سے اس لیے پوچھا ہے کہ ایک دن ہم صحابہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے پوچھا میرے صحابہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اسلام کی جو نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی صحابہ یہی باتیں کر رہے ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہی باتیں کر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے تمہیں تاکید سے اس لیے پوچھا ہے کہ واقعی یہی باتیں ہو رہی تھیں. تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے فرشتوں کو فخریہ انداز میں کہ دیکھو کہ میرے یہ بندے جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے، یہ کہا تھا نا فرشتوں. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے جو علم ہے تمہیں علم نہیں. تو دیکھو میرے فرشتوں یہ ہیں میرے وہ بندے، نیک بندے میں نے جن کو پیدا کیا ہے اور میرے شکر گزار ہیں. تو اللہ رب العزت ان پر فخر فرما رہا ہے اور فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. تو اس کو دلیل بنایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے وہ خوش ہو رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا کوئی ذکر نہیں. مسند احمد میں ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ الفاظ بھی ثابت نہیں ہیں. جو صحیح روایت میں جو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں وہ اللہ رب العزت کا شکر اور اسلام کی نعمت کا تذکرہ تھا. لیکن اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے؟ آج کے اس خطبے میں آپ نے دسیوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن لیا نا. ہر خطبے میں سنتے ہیں. درود و سلام بھی ہم نے خطبے کا لازمی جز بنایا ہوا ہے. ہم تو شروع میں جب تک خطبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجیں ہمارے خطبے کا آغاز ہی نہیں ہوتا. عربی میں بھی اور اردو میں بھی یا جس زبان میں بھی خطبہ اس زبان میں بھی بول کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کیا یہ میلاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی ذکر اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا کوئی ذکر؟ یا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب صحابہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے؟ یا 12 ربیع الاول کا کوئی دن تھا جب صحابہ کرام بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت یہ بیان کرنا اگر یہ میلاد ہے تو پھر تو ہم تو روزانہ ہی میلاد مناتے. پھر ہمیں میلاد کے منکر آپ کیوں کہتے ہیں؟ میلاد کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو بطور جشن منانا، اس کو عید منانا. اس پر ہمارا اختلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت وغیرہ بیان کرنے پر اختلاف نہیں.